يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے تیرا بھائی تیرے غلاموں سے الجھے یہ عجب ہے کانے غرانے والے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل وعلا درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک اور مقدس اور عظیم اور لائق بارگاہ اقدس میں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو بیان کیا پہلا پارہ سورہ بقرہ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو یعنی منکرین توحید کے لیے پیغام تھا کہ تم اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو ثم یمیتکم حالات تم مردہ تھے مردہ سے مراد وجود ہی کوئی نہیں ایک وقت ہے کہ انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم پھر تمہیں زندگی ملی یعنی تخلیق کے مختلف مراحل میں سے گزر کے انسان پانی کا قطرہ قطرے سے خون خون سے گوشت گوشت کے بعد روح پھوٹی گئی پھر ماں کے پیٹ میں ایک شکل و صورت و ہیبت تخلیق ہوئی اور پھر وہ اس دنیا میں آ گیا اب اس نے ایک متعین زندگی گزاری اور اس کے بعد کیا ہوا ثم یمیتکم اس زندگی کے بعد پھر اللہ نے موت دے دی ہر جاندار کو موت بالآخر آنی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب جب موت آ جائے گی پھر کہاں جانا ہے قبر میں اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ فرماتا ثم یمیتکم مر گئے بات ختم ہوئی اب بس زندگی کا اختتام قرآن پاک نے کچھ اور طرح بیان بات کی ہے وہ کیا ہے ثم الیہ ترجعون
پھر تمہیں اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے آج جمعے میں، ثم الیہ ترجعون، تمہیں اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں سے؟ اس زندگی سے نہیں، اس زندگی کے بعد تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں۔ قبر میں جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن پاک کا اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ قبروں سے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو لوٹ کے جانا ہے وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ لمبی بحث کرتے ہیں لوگ، اور جو میں مسلسل 4-5 جمعے سے ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے سنی نوجوان سے، کیونکہ باقیوں سے ہمارا بنتا ہی نہیں، اس کا تو عقیدہ ہے، اس کا تو عقیدہ یہ ہے، اور وہ تو یہ چاہتا سارے میرے عقیدے پہ آ جائیں کہ سارے مر جاتے ہیں، قبر میں کوئی زندگی، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے نبی کو بھی قبر میں زندگی نہیں ہے۔ یہی ہے، میں یہ بڑی وسوخ سے کہتا ہوں، جتنا معتدل سنی ہے کائنات میں کوئی مسلک نہیں ہے، اور جتنے ٹھنڈے ہم ہیں اتنا ٹھنڈا کوئی مسلک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں بڑی سادہ بات کرتا ہوں، یہ ضمناً آ گئی۔ آپ کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کے 2 سے 3 دن نماز پڑھیں، 2 سے اپنے طریقے پہ، اہل حدیثوں کی میں پڑھ لیں، دیوبندیوں میں پڑھ لیں، شیعہ میں پڑھ لیں، وہ تیسرے سے چوتھے دن بلا لیں گے آپ کو، اہل حدیثوں کا بلائے گا، بھائی رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اس کے بغیر تو تیری نماز نہیں ہے، ٹانگیں چوڑی کیوں نہیں کرتا، چیچی پہ چیچی کیوں نہیں چڑھاتا؟ دیکھو یہ تو حدیث میں بات ہے، یہ تو نماز ہی حدیث کی روح سے ٹھیک نہیں ہے۔ سنی کی مسجد میں ساری زندگی اہل حدیث نماز پڑھے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سنی امام نے اسے مجبور کیا ہو کہ تو کل سے رفع دین کے بغیر نماز پڑھنا۔ ہم بڑے معتدل ہیں، میں ٹھیک ہے، وہ رفع دین سے نماز پڑھتا ہے پڑھے، میں اب اسی طرح چلے جائیں دیوبند مکتبہ فکر پہ، اب نماز کے بعد ذکر بالجہر کر کے دکھائیں مجھے، نماز کے بعد اونچی ذکر کر کے دکھائیں، انگوٹھے چوم کے دکھائیں، 1 بار 2 بار 3 بار، چوتھی بار پکڑ لیں گے، چوتھی بار پکڑ لیں گے، بھائی یہ تو نہیں ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، اور ہماری مسجد میں آ کے چاہیے وہ تکبیر بھی پڑے، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلے تشیع میں چلے جائیں، اسی میں بات آئی ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جتنے معتدل ہیں، ہمارے جتنا کوئی نہیں، اللہ کی فضل سے ہم اس اسلام پر چل رہے ہیں جو اسلام محمد عربی نے دیا ہے، جو اصحاب رسول نے دیا ہے۔ ہم شدت پسندی کے اسلام پہ نہیں ہیں، ہم اس اسلام پہ نہیں ہیں جس سے نوجوان بدزن ہو۔ مگر قرآن پاک نے جو بات کی ثم الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ جانا ہے، کس کی بارگاہ میں؟ یہاں کیا سبق ہوتا ہے؟ قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے، سارے مر کے مٹی ہو گئے، مٹی کھا گئی، کوئی نہیں سنتا، کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ قرآن کھول کے پڑھ لیتا کہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ نے موت کے ذائقہ چکھنے کے بعد پھر میں اللہ نے ان کو قبر میں زندگی دے دی ہے۔